ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان, اور آج کیونکہ جی بیک ٹو اسکول فرسٹ ڈے ہے تو ہم نے سوچا کہ کچھ بچوں سے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں, کیونکہ جب اتنی لمبی چھٹیوں کے بعد اسکول جا رہے ہوتے ٹیچرز کی پریشانی تو ہے ہی مگر والدین کی بھی ہے. سب کو لگتا ہے کہ ایک طوفان بدتمیزی سے ہم گزر کے آگے نکلے ہیں, اور خاص طور پہ کوئی خاص روٹین تو تھی نہیں, بچے اپنی مرضی سے سو رہے تھے, اسنیک ٹائم بھی چل رہا تھا, ٹی وی دیکھنے پہ بھی زیادہ پابندی نہیں تھی, بارشوں کا سیزن تھا اس میں بھی کھیلتے کودتے رہے. سب یہ کہہ گئے کہ بھائی تھوڑی سی تو سمر ویکیشنز آتی ہیں. ناؤ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ہارٹلیس اباؤٹ اٹ. یقیناً چھٹیوں کو انجوائے کرنا ہر بچے کا حق ہے, لیکن اس جنریشن کو چھٹیاں کچھ زیادہ ہی ملی ہیں, اور اب جب کہ آپ نے اسکول واپس جانا ہے تو اگر بیہیورل چینج بچوں میں دیکھ رہے ہیں یا بچے ریزسٹ کر رہے ہیں انسٹرکشنز کو فالو کرنا, بات بتانا, اور یقیناً ہو سکتا ہے تھوڑے سیکریٹو بھی ہو گئے. گھر میں رہتے ہوئے بچہ اگر کوئی شرارت کرتا ہے, کوئی کام کرتا ہے, کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے اس کو منع کیا گیا ہے, تو جنرلی یا تو وہ بتائے گا نہیں جب تک کچھ بہت بڑا بلنڈر نہ ہو جائے. سو دس ہیبٹ کائنڈ آف کنٹینیوز جب وہ اسکول واپس گیا ہے. سو ان آل آف دیز ایشوز ہاؤ ٹو ڈیل ود یور چائلڈ, کس کی وہ سنتے ہیں, کیا ڈانٹ ڈپٹ کر کے یہ مسئلوں کو حل کرنا ہے یا پھر دوبارہ بچوں سے دوستی کس طرح کی جائے. ویل فائنڈ آؤٹ آل اباؤٹ اٹ. زبردست پینل ہے جی آج. سب سے پہلے ویل بینگ ماسٹر کوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا یاسر عقیل. تھینک یو سو مچ ثنا فار میکنگ ٹائم فار اس. آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں آرگنائزیشنل سائیکالوجسٹ ہیں اینڈ یو آر آلسو پی ایچ ڈی اسکالر فرام کراچی یونیورسٹی, ندا سومرو. تھینک یو ندا. اینڈ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دا لیسٹ another trainer and consultant محمد عاطف بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. وعلیکم السلام. ثنا سب سے پہلے طوفان بدتمیزی برپا ہوا تھا ہر گھر میں کیونکہ بچوں کی کوئی روٹین نہیں تھی, بارش کا انتظار ہو رہا ہے, امی تیز بارش ہوگی تو ہم نے باہر جانا ہے, all that and more. آج بہت ساری ماؤں کی دعائیں قبول ہوئی ہیں اور اسکول کھل گیا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ I would like to say کہ یہ بہت اچھا, ہاں بہت اچھا اور بہت ویلکمنگ ٹائم ہے. اتنے دن کے بعد شاید بچوں میں میں یہ کہوں گی طوفان بدتمیزی تو نہیں, لیکن ایک سرٹن ایکسائٹمنٹ ضرور تھا, کیونکہ سب ایک نئی گریڈ میں جا رہے ہیں. پچھلی کلاس پیچھے چھوڑ کے اگلے گریڈ میں جانے میں تھوڑا سا بیگ, نیا لنچ باکس, وہ والی ایکسائٹمنٹ, فرمائشوں کی لسٹ ہوتی ہے. کبھی وہ فرمائشیں پوری ہو پاتی ہیں, کبھی نہیں بھی ہو پاتی, لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ بچہ خوشی خوشی جائے. سو یس, ارلی مارننگ الارمز لگانا, الارم کو سنوز کرنا, پھر اٹھنا. اچھا, یہ بچوں سے زیادہ والداؤں کی بات کر رہی ہیں آپ نے بھی شاید مجھے لگتا ہے آج یہ ایکسپیرینس کیا ہے, ایک دفعہ سنوز, دوسری دفعہ سنوز, اب یہ آخری سنوز ہے, اس کے بعد بچے کا ناشتہ نہیں بن پائے گا. بالکل صحیح. سو وی مسٹ انکلکیٹ کہ کچھ you have something to look forward to, اور وہ پیرنٹس سے ہی انرجی لے کے صبح اٹھے گا. صحیح, پیرنٹس ہی کو اپنے آپ کو ریگولیٹ کر کے ان کو آگے لے کے جانے. سو لائک یو سیڈ کہ کیسے پروگریس کریں گے, دوستی دوبارہ کرنی پڑے گی, تو ہاں دوستی تو کرنی پڑے گی. اچھا, ساتھ میں کو ایگزسٹ کر رہے تھے لیکن پھر سب ٹیریٹوریل ہو جاتے ہیں, خاص طور پہ جو خاتون خانہ ہوتی ہے, جو خاتون ہے اس کو لگتا ہے کہ ایوری بڈی از ان ہر اسپیس. اگر چھٹیاں جب خاص طور پہ ہو جاتی ہیں تو جنہوں نے کمانے کے لیے باہر جانا ہے وہ بھی گھر پہ پائے جا رہے ہیں, جنہوں نے پڑھنے کے لیے باہر جانا ہے وہ بھی گھر میں پائے جا رہے ہیں, اور گھر کا نظام تھوڑا درم برم ہو جاتا ہے. ندا, جب ہم بات کر رہے ہیں اس ایکسائٹمنٹ کی, ہاؤ کین اے چائلڈ فیل ایکسائٹیڈ اباؤٹ اسکول جب اس کو پچھلے ایک ہفتے سے یہ سننے کو مل رہا ہے, بیکاز خدشہ یہ بھی تھا کہ بارشیں ہو گئیں, ہو سکتا ہے چھٹیاں ایکسٹینڈ ہو جائیں گی, اینڈ ایوری مدر واز لائک اللہ نہ کرے ایسا ہو. سو دے ور فیلنگ سو ریلیفڈ کہ بچہ جا رہا ہے اور بچے کو لگ رہا ہے کہ اس کی آزادی ختم ہو رہی ہے. دیر از اے مس میچ ان دی انرجی, رائٹ؟ اٹ از. سو کمنگ بیک ٹو یور کوشچن کہ دا لیول آف ایکسائٹمنٹ, اس کو you asked me how we can match up to it, اور اس کے اندر discrepancy ہو گئی ہے because how do you get him to feel excited about school when you're giving him a very different version. جب وہ سن رہا ہے adults کو بات کرتے ہوئے تو کہہ رہا ہے اللہ کا شکر کل سے یہ اسکول جائیں گے, so he's not feeling the same love for school, right? Basically just like Sana said that children model whatever they're seeing, right? So whatever you say, اس سے زیادہ وہ بہیویئر نوٹس کرتے ہیں آف ہاؤ مچ ایکسائٹمنٹ یو آر شوئنگ ٹو یور چلڈرن. جسٹ لائک شی سیڈ کہ جی ہم صبح میں اٹھ رہے ہیں اینڈ وی ہیو دس فیس. اگر ہم ہی ایز اے پیرنٹ یہ کرتے ہیں کہ ہائی صبح اسکول ہے, اوکے ہاؤ ول یو گو, اچھا جی اسٹارٹ ہو رہا ہے, نیو اسکول نیو کلاس, ہاؤ ول یو ڈو اٹ, واٹ ول یو ڈو, اف وی ٹرانسفر آور اینگزائٹی بچے کے اندر,
So that is how the child is going to respond. بالکل جو ایکسائٹمنٹ اگنائٹ کرنے والی بات ہے, if I am excited, okay yes this new school and you're so excited and you know کہ مزہ آئے گا آپ کو کلاس میں and you'll have a new class and we talk to children like this. It's just the way how you frame it. عاطف, جس طرح ہم اگر تیاری کرا رہے ہیں بچے کے لیے اور ٹھیک ہے اس کی نصاب کی کوئی ایک کتاب شارٹ ہوئی ہوئی ہے یا اس کی پسند کی کوئی چیز نہیں مل رہی ہے, اگر آپ اس پہ جھنجھلاہٹ کا اظہار کر رہے ہیں تو بچے کو لگ رہا ہے کہ he or she is an inconvenience. اس چیز کو مینج کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ مس اس چیز کو اتنا ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے بیکاز اٹ از ون آف دا مین فیکٹرس ٹو موٹیویٹ دا چائلڈ. کیونکہ اگر بیکاز ہمیں تھوڑی سی ایک چیز یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اکثر بچوں سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنس رکھ لیتے ہیں کہ وہ ایسا بہیو کرے, وہ اس وقت میں اس سچویشن میں روئے نہیں, میں کہیں باہر ہوں یا کچھ ہوں تو وہ ٹینٹرمس شو نہ کرے. دیٹ سم ٹائمس اٹ بیکمس ویری انریئلسٹک. تو اس کے بہیویئر پہ ہمیں تھوڑا سا فوکس کرتے ہوئے ہم اس کو موٹیویٹ کیسے کریں گے کہ اگر ہم خود ہی جھنجھلاہٹ کا شکار ہو رہے ہیں, ہم خود ہی اریٹیٹ ہو رہے ہیں, تو ہمیں اصل میں جو مین ٹاپک جو مین فوکس ہے وہ بہیویئر ہے. ہم جو بہیویئر اس کے اندر انکلکیٹ کریں گے انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی, مطلب ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کچھ ایسا کام کر رہے ہیں کہ وہ نہیں فیل کر رہا, حالانکہ بچوں کا اس وقت سینسری پرسیپشن بہت تیز ہوا بہت ہے, تو وہ ہر چیز ہمارے ہر موڈس ہر چیز کو فیل کر رہے ہوتے ہیں سم ٹائمس, بلکہ موسٹ آف دا ٹائم دے آر ناٹ اسپیکنگ, وہ بول بھی نہیں رہے ہوتے. اور وہی چیزیں جب وہ جیسے جیسے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں وہ کہیں ان کے بیک آف دا مائنڈ کے اندر سیو ہوتی جا رہی ہوتی ہیں, اور یہ بڑی اہم رول پلے کرتی ہیں ان کی شخصیت سازی میں. اگر آپ اس وقت جو بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں پلیز کال کر کے بتائیے کہ آپ اپنے بچے کو کتنی فریڈم دیتے ہیں. دیکھیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج جو ہر پیرنٹ کے سامنے ہے کہ آپ کی جیب, آپ کی قوت خرید کم ہوئی ہوئی ہے, آمدن آپ کے پاس کم ہے اور بچے کی ہو سکتا ہے بہت ساری فرمائشیں آپ پوری نہیں کر پا رہے ہوں گے. لیکن جب آپ اس کو ایک بک سٹور پہ لے کے جاتے ہیں اور ایک لائن ڈرا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ والا اسکول بیگ لینا ہے یا یہ والی اسنیکس ہم لے سکتے ہیں, اور اس میں آپ اگر 100% اپنی پسند لانے کی کوشش کریں گے اور بچے کی نہیں سنیں گے تو ثنا میرے خیال میں یہ زیادتی ہے. بالکل زیادتی ہے سدرا, اینڈ تھینک یو فار برنگنگ دس اپ بیکاز جیسے کہ انہوں نے کہا ماں باپ کی خواہشیں, ماں باپ کا بہیویئر, ماں باپ کی جو چاہ ہے اس وقت ظاہر ہے ان کی جیب کے حساب سے, جی اگر یہ بات صحیح سے بچوں کو بٹھا کے کمیونیکیٹ کر دی جائے کہ بیٹا یہ ہمارا بجٹ ہے, چلو ہم اس بجٹ میں بیسٹ پاسبل کر کے دیکھتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے, ایک طریقہ یہ نہیں لے سکتے, یہ نہیں لینا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ میں نے کہہ دیا نہیں. ایٹ ٹائمز یو ڈونٹ وانٹ ٹو سے کہ ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے, آپ اس کو باقاعدہ یہ کہتے ہیں اس کی پسند پہ ہی ڈاؤٹ فل کر دیتے کہ بیٹا یہ اچھی چیز نہیں ہے. ہاں تو اٹ ہیز اے ویری بیڈ امپیکٹ بیکاز اس کا کانفیڈینس لوز ہوتا ہے. اور اگین وہی بات کہ آپ کتنے کانشیس ہیں کہ آپ خود کیا کر رہے ہیں, آپ کیا بہیویئر ایگزیبٹ کر رہے ہیں, آپ کیا انرجی ٹرانسفر کر رہے ہیں. آپ اس کو بات کرنے کے بجائے جیسے ڈکٹیشن ہوتی ہے نا, ماما نے کہہ دیا تو کرنا ہے, نو ریزننگ. اب بچے ماشاءاللہ ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو چکی ہے, آپ کے ساتھ منگل کرنا چاہتے ہیں. لائک یو سیڈ ذرا سے بڑے بچے ٹین ایجرز جو ٹینز میں آ جائیں, دے ہیو دا ہارمونز رشنگ, وہ تھوڑا سا انڈیپینڈنس فریڈم مانگتے ہیں, ریبیل کرتے ہیں, یعنی آپ ان کو زیادہ اتھارٹی سے کرب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دے وانٹ ٹو کلیش کیونکہ وہ ریزسٹنس شو کریں گے. ٹو اوائڈ دیٹ ریزسٹنس آپ کو اپنے پہ کام کرنا ہے, بچے پہ آٹومیٹکلی کام ہو جائے گا. اف یو آر ایبل ٹو کنٹرول واٹ ورڈز یو آر یوزنگ ود دیم, ان کو ڈسکریج کرنے کے بجائے کم اپ ود ایکچوئل ریزن کہ ہاں بیٹا یہ بھی صحیح ہے بٹ کیا یہ اور اچھا نہیں ہے. کلرس پہ آ جائے, جو چیزیں اس بچے کو انگیج کرتی ہیں. سو انڈرسٹینڈنگ کہ اس کی لو لینگویج کیا ہے, اس کو آپ کیسے, ہاؤ ڈو یو گیٹ تھرو ٹو یور چائلڈ, ایموشنل نیڈس کیا. اچھا کل میں بڑی ایک انٹرسٹنگ بات پڑھ رہی تھی اور ندا میں چاہوں گی کہ اس پہ ضرور کامنٹ کرو. اگر آپ کے 2-3 بچے ہوتے ہیں تو آپ بائی ڈیفالٹ سمجھتے ہیں کہ اس بچے یہ ضدی ہے, یہ زیادہ سینسٹیو ہے, یہ حساس بچہ ہے, مجھے اس پہ بہت محنت کرنی ہے. لیکن ایٹ ٹائمز جس کو آپ بڑا سمجھدار, طاقتور, یا اس کو فرق نہیں پڑتا یہ تو کافی اسٹرانگ میرا بچہ ہے, وہ نگلیکٹ ہو جاتا ہے صرف اسی وجہ سے کیونکہ وہ اسٹرانگ ہے. ٹرو. دیکھیے اس میں سب سے بڑا ایشو تو کلچر کا ہے, ٹھیک ہے, اینڈ دا برتھ آرڈر دیٹ وی سے, بڑا, چھوٹا, مڈل چائلڈ. برتھ آرڈر کا بہت ایک رول ہے کہ اف اٹس بڑا چائلڈ اینڈ اف اٹس ایلڈسٹ چائلڈ اس کے اوپر زیادہ ریسپانسبلٹی ہے کہ بہن ہے یا بھائی ہے یا واٹ ایور, ٹھیک ہے. اینڈ سم ٹائمز واٹ ہیپنز دیٹ یو سی دیر از اے چائلڈ ود سم سارٹ آف اٹینشن نیڈس, ٹھیک ہے. اچھا
اگر ہم نوٹس کریں تو دے آل آر ان دا سیم انوائرمنٹ, سیم پیرنٹس, دے ایٹ دا سیم فوڈ, دے لیو ان دا سیم setting, ecosystem, لیکن their personalities are different. Even though everything is same, but they are different. So excessive negligence or excessive pampering in any case is going to affect your child's mental health, behavior, personality. تو جو پیرنٹس, it's about the parents. دیکھیں, میں سب سے پہلے بات کہتی ہوں کہ اف آئی ایم ناٹ مینٹلی فائن, میری مینٹل اسٹیٹ ٹھیک نہیں ہے, ہاؤ کین آئی ایکسپیکٹ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ مائی چائلڈ از گوئنگ تھرو. تو میرے لیے ٹو کم بیک ٹو دیٹ, بٹ آئی لو واٹ یو سیڈ کہ یا تو آپ بچے کو بہت زیادہ نیگلیکٹ کر رہے ہیں تب بھی یہ اس کے لیے صحیح نہیں ہے, لیکن بہت زیادہ اوور انڈلج بھی اگر آپ کر رہے ہیں اور آپ ہر وقت ہور کر رہے ہیں, اس کی ہر چیز میں انوالو ہیں, وہ بھی بچے کی شخصیت کے لیے نقصان دہ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان کی بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم, میں کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے نبیلہ اعجاز بول رہی ہوں. سدرا, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک. کیا کہیں گی؟ جی, پہلے تو یہ کہوں گی کہ ماشاءاللہ جب دل چاہتا ہے میں آپ کے اس میں کال کرنے کی کوشش کرتی ہوں, اور اللہ کا شکر ہے میری آپ سے اکثر بات بھی ہو جاتی ہے. مجھے آپ کا شو, آپ کا اسٹائل بہت اچھا لگتا ہے, اور آپ کے ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں میں. جی بالکل. جی, میں یہ کہوں گی کہ اصل بات یہ ہے کہ جب آپ والدین کی پرورش سے بات کر رہی ہیں تو میں یہ میسج دینا چاہتی ہوں یا اپنا ایک تجربے سے بتانا چاہتی ہوں کہ والدین کو اس بات سے نہیں گھبرانا چاہیے کہ ہم پہ کرائسس آیا یا فائنینشیلی پریشانی آئی تو ہم بچے کو سمجھائیں گے تو وہ تو اگریسو ہو جائے گا یا وہ تو ڈپریشن میں چلا جائے گا یا کیا کہیں کہ وہ گھبرا جائے گا. نہیں, ایسا نہیں ہے. میرے گھر میں کچھ مجھے فائنینشیل مسئلہ آیا, کچھ پریشانی ہوئی تو میرے میاں اور میں نے انڈرسٹینڈنگ کی کہ ہم اپنے بچوں سے دوستوں کی طرح شیئر کریں گے. تو میں نے اپنے بچوں کو یقین کیجیے کچھ بات پیار سے بتائی کہ یہ نہیں یہ ہو سکتا ہے, یوں نہیں یوں ہو سکتا ہے. تو میری چھوٹی بیٹی نے اس بات کو انڈرسٹینڈ کیا اور اس نے مجھے یہاں تک کہا کہ ماما میرے پاس یہ پاکٹ منی ہے, اس سے یہ کر دیں, اس سے یہ کر دیں, اور یہ چیز اس نے آگے بھی چلا رہی ہے اور کر رہی ہے. تو مجھے یہ پتا چلا کہ اگر فرینڈلی وے میں بچوں سے آپ شیئر کریں تو میرے خیال میں ایک گھر کا ماحول بھی خراب نہیں ہوتا اور بچوں کی اچھی پرورش بھی ہو جاتی. بالکل. اچھا, اس میں ایک چھوٹا سا کلوز میں ضرور آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اکثر بچوں سے جب آپ اپنی فائنینشیل سچویشن اگر شیئر کرتے ہیں تو پیرنٹس کو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ محلے والوں کے سامنے, ملنے ملانے والوں کے سامنے یا رشتے دار کے سامنے بچہ یہ بات نہ کر دے, اور کئی دفعہ اگر بچے سے کوئی سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے تو بعد میں اس کی بڑی شامت آتی ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ نہیں, اس پہ میں سدرا یہ کہوں گی کہ کوئی شرم کی بات نہیں. میں نے تو اپنے گھر میں یقین کیجیے گا جب میرے یہاں کوئی اپ اینڈ ڈاؤن ایسی کوئی چیز آئی تو میں نے اپنے بچوں کو باقاعدہ کھلے الفاظ میں بتایا, سمجھایا, اور وہ ماشاءاللہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے لگے. بلکہ کئی بار ایسا ہوا کہ میں نے کہا یہ چیز ہم افورڈ نہیں کر سکتے تو اچانک سڈنلی کوئی آئے تو اس طرح نہ منگانا, اس کو اس میں ایڈجسٹ کر لینا. تو انہوں نے اس کا فل آلٹرنیٹ نکالا اور مجھے بعد میں جانے کے بعد بتایا. دیٹ از بریلینٹ. تو یعنی اگر آپ ایک صحیح انداز میں اس بات کو کمیونیکیٹ کریں تو بچوں کا فائنینشیل اور کمپیشنیٹ ایکیومن بڑھتا ہے, ان کو اس طرح کی سچویشنز کو ہینڈل کرنا بہتر آتا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ صحیح طرح سے کمیونیکیٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ بچہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے؟ کامن مسٹیکس پیرنٹس کیا کرتے ہیں, اگر یہی بات سختی سے یا ڈانٹ کر یا چیخ کر بتائی جائے تو سڈنلی بچے کو لگتا ہے کہ اس کی خواہش غلط ہے یا اس کا ہونا ایک انکنوینئنس ہے. اس پہ بات کرتے ہیں جی ایک چھوٹے سے بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اچھا جی, عام طور پہ جب بھی ہم معاشرے کی بھی کسی بھی برائی پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اچھی ماں اور بری ماں کا موازنہ کرنے لگتے ہیں کہ والدین نے بچوں کی کیسی تربیت کی ہے, کیا والدین بچوں کو توجہ دے رہے ہیں. جی ہاں, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی میں کہ سرٹن پیرنٹس کوڈ بی سو انوالوڈ ان دیئر اون لائف کہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ بچے کو جس توجہ کا وہ حقدار ہے گھر میں رہتے ہوئے بھی اس کو نہیں دے پا رہے. بٹ آن دی ادر ہینڈ ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا, جس طرح کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی, کہ اوائڈنٹ پیرنٹس کے ساتھ ساتھ اوور انڈلجنٹ پیرنٹس جو بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ بچوں کو پیمپر کرتے ہیں, ان کی ہر چیز میں انوالو رہتے ہیں, وہ بھی بچے کی شخصیت کو بگاڑ رہے ہیں, ان کو کو ڈیپینڈنٹ بنا رہے ہیں. عاطف, یہ میں آپ کی طرف لانا چاہوں گی. آپ کے خیال میں ہم تو بڑا گلوریفائی کرتے ہیں ایک ماں جو ہر وقت یہی سوچ رہی ہے کہ اس کے بچے نے کیا کھایا, کیا پہنا, کدھر بیٹھا ہے, وہاں مت جاؤ, یہ مت کرو. ہم تو کہتے ہیں بڑی اچھی ماں ہے. دس از ون آف دا ڈیلیماز آف آور سوسائٹی کہ ہم ایسی ماؤں کو ہم لوگ بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یس شی از اے ویری گڈ مدر, کہ ہم اس کو ایز اے گلوریفائی کے ساتھ ساتھ ایگزامپل دیتے ہیں کہ ہاں اس کی طرح مطلب پرورش کرنی چاہیے. بٹ ٹو سم ایکسٹینٹ, بٹ ٹو اے گریٹر ایکسٹینٹ آئی مسٹ سے کہ یہ بچے کی شخصیت کی سازی کے لیے دس از ناٹ اے گڈ تھنگ.
بیکاز وہ آپ اس کا ایک سینس آف جو ڈیسیجن میکنگ ہے آپ اس کو ایک طریقے سے ہرٹ کر رہے ہیں. وہ آگے جا کے اس کو اپنی زندگی کے بہت بڑے بڑے فیصلے لینے ہیں, اس کو خود وہ چیزیں کرنی ہے. ہم لوگوں نے شاید آپ کی اس نظر سے گزرا ہو, اسٹیون کوی کا ایک ہے کہ سینٹر آف سرکل آف کنسرن اینڈ سرکل آف انفلوئنس. سرکل آف کنسرن سے ہم آگے جا کے سرکل آف انفلوئنس کو ہٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تم بیٹا یہ کرو, یہ تمہارے لیے ٹھیک ہے. ہم وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ دیٹ کہ اس کا مائنڈ کامرس کی طرف نہیں ہے, یا اس کا مائنڈ ڈاکٹر بننے کی طرف نہیں ہے, یا وہ انجینئر نہیں بننا چاہتا ڈیو ٹو سم ریزن, اس کا مائنڈ کچھ اور ہے. بٹ نہیں بیٹا تمہیں یہی کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کی ڈیفینیٹلی وہ اپنے آپ کو وہی میں نے جو بات کی کہ وہ ڈیسیجن میکنگ پاور اس کی بہت ہی ہم ختم کر دیں گے. اچھا, دو طرح کے مائنڈ سیٹس کی ہم بات کرتے ہیں, ابنڈنٹ مائنڈ سیٹ اینڈ اسکیرسٹی مائنڈ سیٹ. یعنی انسان یا تو دنیا کو یہ دیکھتا ہے اس طرح سے کہ بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں, ایک کے بعد ایک کچھ نہ کچھ اچھا ہو جائے گا, یا وہ ہمیشہ لیک میں رہتا ہے کہ کچھ بھی اچھا نہیں ہوگا, سب کچھ خراب ہو رہا ہے. تو جب آپ کو بچے سے کمیونیکیٹ کرنی ہے اپنی مالی مشکلات, یا چینج ان سینیریو, یا سمجھداری اس کے اندر لانی ہے, فائنینشیل ایکومن لے کے آنا ہے, سنا واٹس دا بیسٹ وے آف ڈوئنگ دیٹ without turning the child into having a scarcity mindset? You make them feel gratitude. آپ ان کو ہمیشہ عام طور سے کہتے ہیں count your blessings. ٹھیک ہے, آپ ہمیشہ ان کے سامنے یہ بات کریں. آپ کو اپنا مائنڈ سیٹ اگر اسکیرسٹی کا ہے, یو کین ناٹ کمیونیکیٹ an abundant mindset to the child. Very true. پہلے آپ اپنا اسکیرسٹی کا مائنڈ سیٹ ختم کریں کہ جی میرے پاس تنگی ہے, کمی ہے. کمی کس چیز کی ہے؟ کیا ہم ویلتھ کی ڈیفینیشن چینج کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ویلتھ کو ریڈیفائن کر سکتے ہیں؟ پہلے ماں باپ, کیونکہ اگر ماں باپ یہ سمجھ لیں کہ اصل جو ویلتھ ہے وہ آپ کی ہیلتھ ہے, آپ کی جو میموریز ہیں, ریلیشن شپس ہیں, آپ کی کوالٹی آف لائف, یہ آپ کا ذخیرہ ہے نا, یہ آپ کی ویلتھ ہے. جو میموریز آپ اپنے پیچھے چھوڑ کے جائیں گے, دیر آر ٹرننگ پوائنٹس. جیسے اب ایک پیرنٹ ہے جو بہت زیادہ ہیلی کاپٹر پیرنٹ ہے, جو بہت زیادہ بچے پہ نظر رکھتے ہیں, یا یہ کہہ لیں کہ اس کو غلطی کرنے کا موقع نہیں دیتے, تو وہ سیکھے گا کیسے؟ کو ڈیپینڈنس اپنی جگہ, بٹ اس بچے کے اپنے ایکسپیرینسز بھی آپ روک رہے ہیں. ساتھ میں اگر آپ ایسے الفاظ دے دیں کہ اچھا تم سے ہوگا نہیں, میں کر دیتی ہوں, مجھے تو آتا ہے کرنا, تو آپ نے اس کا لرننگ کا ایک ونڈو ختم کر دیا اور بلو پرنٹ ڈال دیا دماغ میں کہ تم یہ کر ہی نہیں سکتے, کہ کر نہیں سکتے. سو کر نہ سکنا, اپنے لمیٹنگ بلیف وہاں ڈال دیا. بچہ, چھوٹا بچہ جلدی اس بات کو ایبزارب کر لے گا, اور اس کو یہ یقین بھی ہو جائے گا, بیکاز وہ بلیو کرے گا اس کی ماں کہہ رہی ہے یا باپ کہہ رہا ہے. اچھا, ووکیبلری اتنی میٹر کرتی ہے. سنا, آپ کی بات سے مجھے ایک ایگزامپل یاد آ رہا ہے کہ عام طور پہ آپ دیکھیں بچہ اگر صبح اسکول کے لیے نکلا ہے اور جلدی سے پلٹ کر واپس آتا ہے تو ہم فوراً اونچا بولتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ کیا بھول گئے. حالانکہ آن دی ادر ہینڈ اس بچے کو بفور دے گاٹ ان ٹو دا کار, بفور دے گاٹ ان ٹو دیئر وین, اور وہاں جا کے وہ پریشان ہوتے ہیں, اس کو کچھ یاد آیا ہے. تو اگر آپ چھوٹی سی ٹویک کر لیں نا, بجائے اس کے کہ اس کو یہ بتائیں, اس کو شیم کریں کہ بیٹا تم کچھ بھول گئے تھے, دیکھو کتنا امبیرسنگ ہے کہ واپس آنا پڑا, اب اس کو اپریشیٹ کریں کہ یو ریمبرڈ سم تھنگ. تو ندا مجھے یہ بتائیں کہ اگین منی ایشوز, میں نے کالر سے بھی یہی سوال کیا تھا کہ اگر بچے کو آپ نے کانفیڈنس میں لیا ہے اور بچے نے ایسی کوئی بات, کیونکہ آبویسلی دے آر ناٹ ویری ویل اویئر آف دا ٹیکٹ, لوگوں کے سامنے کر دے, تو پھر کیا ڈانٹ پڑنی چاہیے اس کو؟ There is one thing that I always tell people that it's called PIPIP, praise in public and punish in privacy. If your child, اگر آپ کا بچہ جو ہے کوئی بھی چیز آپ سے ڈسکس کر رہا ہے, فرسٹ آف آل let's just like Sana said کہ you have to show content yourself, کہ جی whatever we have, اچھا, and the sky is the limit. You tell your child, دیکھیں بیٹا, there is no limit to how much somebody can have, but always you tell them کہ جی دیکھیں ہمارے پاس یہ ہے, اینڈ پڑوس میں یا جو بھی کلوز ایگزامپل اگر آپ کے پاس ہے, سو یو گیو این ایگزامپل کہ اس بچے کے پاس یہ نہیں ہے یا اس بچے کے پاس یہ نہیں ہے, اینڈ یو ول بی کوائٹ سرپرائزڈ
کہ بچے سمجھ جاتے ہیں وہ بات. اچھا, یہ تمام تر ذمہ داریاں ہماری جنریشن میں فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی مدرس کے پاس ہوتی تھیں, اینڈ موسٹ آف اس ہیڈ ایبسنٹ فادرز, یعنی اگر وہ گھر میں موجود بھی ہیں آپ کے ساتھ, آپ کے شہر, آپ کے گھر میں ہی رہ رہے ہیں, تب بھی ان کی انوالومنٹ ان پیرنٹنگ کافی حد تک کم ہوتی تھی. عاطف, ہاؤ از دس چینجنگ؟ اور یہ جو اہم موضوعات ہیں, آپ نے دیکھا ہے کہ آج کل کے جو فادرز ہیں وہ اپنے چھوٹے بچوں سے یہ بات کرتے ہیں, یا فادرز کے تو ایگو پہ زیادہ آتا ہے, اگر بچہ کسی چیز کی فرمائش کر دے تو الٹا اس کے ساتھ دکان پہ جانا بند کر دیتے ہیں کہ بچے کو سپر مارکیٹ نہیں لے کے جانا, ماں کے ساتھ ہی جانا, بجائے اس کے کہ اس سے بیٹھ کر یہ باتیں کریں جو بھی آپ اور میں کہہ رہے ہیں. مس, ٹو سم ایکسٹینٹ یس آئی ایگری, بٹ ٹو سم ادر ایکسٹینٹ میں تھوڑا سا اس کے اندر ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ مس, یہ جو ہے میگنیفیسائنس ہے یا اور جو اچھے مالس بن رہے ہیں, تو آئی پرسنلی سی دیٹ کہ جو وہ یہ جو پبلک واش رومس ہوتے ہیں وہاں پہ جو ٹوائلٹس ہیں, تو اس کے اندر انہوں نے جو میل کا ہے اس کے اندر بھی ڈائپر چینج کرنے کی اب بتا دیا جائے گا. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اب اس چیز کی اویئرنیس آنی شروع ہو گئی ہے کہ فادرز کی بھی اتنی ہی رسپانسبلٹی ہے جتنی مدرز کی ہے ان چینجنگ ایوری تھنگ آف فرام دا چائلڈز ویل بینگ ٹو اس کی تعلیم, اس کی تربیت, سے بات کرنا تربیت میں. اچھا, ایک بات یہاں پر ہوئی سدرا کہ ہم اپنے فائنینشیلز ان کے ساتھ کیسے ڈسکس کریں, تو یس دس از ویری امپورٹینٹ. اس کے اندر جو سب سے زیادہ چیز میٹر کر رہی ہے وہ ہمارے ورڈز ہیں. ہم کیا چیز ان کو بتا رہے ہیں, کس طریقے سے ان کو بتا رہے ہیں. آف کورس آپ جس طریقے سے بتائیں گے وہی تھاٹ انہیں لے کے آگے چلنی ہے. صحیح. یا تو وہ انڈر کانفیڈنٹ ہو رہے ہیں, یا وہ شائع ہو رہے ہیں, یا وہ اپنے آپ کو کسی احساس کمتری کے اندر نہ لے کے چلے جائیں. تو یہ چیزیں ان کو نہیں پتا, یہ بٹ بینگ اے پیرنٹ ہمیں پتا ہے. اچھا عاطف, ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, اس کے بعد میں ثنا آپ سے بھی پوچھوں گی کہ ہیز یاسر ایور ہیڈ دیز کنورزیشنز ود دی کڈز. ٹھیک ہے, میں کالر سے پہلے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم, کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں جی, میں بالکل ٹھیک ٹھاک. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ثنا بات کر رہی ہوں اٹواز سے. جی ثنا. اچھا ثنا, آپ سے یہ کہنا تھا کہ میرا بڑا بیٹا ہے نا, تو اس کو ہم لوگ کسی چیز سے منع کرتے ہیں تو وہ مطلب کہ نہیں یہ ایسی میں نے کرنی ہے. اس کو ہم لوگوں کو تھوڑا سا امی لوگوں کے محلے میں ذرا ماحول خراب ہے, ہم لوگ اسے کہتے ہیں ادھر نہ جائیں, لیکن وہ اس چیز کو نہیں مانتا. میں نے اسے پیار سے بھی سمجھایا ہے اور ذرا غصے سے بھی سمجھایا, لیکن وہ اس چیز سے باز نہیں آتا. اس کے لیے ہم لوگ کیا کریں, اس کو دیکھتے دیکھتے اس سے جو چھوٹا ہے وہ بھی اس طرح کر رہا ہے. اب میم آپ کے بیٹے کی عمر کیا ہے؟ 13 سال. 13 سال. اور یہ ہمیشہ سے اس میں ٹینڈنسی تھی یا بچپن میں آپ دیکھتی ہیں کہ اس کا مزاج مختلف تھا, آپ جو کہتی تھی مان لیتا تھا؟ نہیں میم, پہلے بات مانتا تھا, ابھی کچھ اس طرح ہو گیا ہے. اچھا, اور اس دوران آپ نے کوئی اس کے اندر بہت میجر تبدیلی دیکھی ہے کہ آپ نے اس کا اسکول بدلا ہے, اس کے دوست بدلے ہیں؟ نہیں, اسکول تو اس کا وہی ہے, لیکن اس طرح ہوا ہے وہ ابھی کہتا ہے کہ میں موبائل پہ گیم کھیلتا ہوں. اگر ادھر ہم لوگ تو اسے گھر میں نہیں دیتے, لیکن وہ جب باہر جاتا ہے تو ادھر وہ گیم فری فائر ہے وہ کھیلتا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ نے لگ بھگ آپ نے دیکھا ہے کہ کون سے گیمز ہوتے ہیں اور اس میں کتنا دن کا وقت یہ گزارتا ہے گیم کھیلنے میں؟ میم تقریباً 20 منٹ 25 منٹ اس طرح نانی کے گھر کے پاس ہوتا ہے. اور میم ایک ایشو یہ بھی ہے کہ اگر آپ لوگ میڈیا کے ذریعے وہ کریں کہ آج کل جو نوجوان نسل ہو رہی ہے, ہم لوگوں کا بچہ تو ابھی ٹھیک ہے, ہم لوگ اسے کنٹرول کریں تو ہو جائے گا, لیکن میم ہیلو. جی آپ بولیے, آپ کی بات سن رہے ہیں. میم مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جو بچوں سے جو ذرا سے بڑے نوجوان بچے, پڑھے لکھے بچے میم آئیز پہ لگ رہے ہیں, یہ اس چیز کو کنٹرول ہونا چاہیے کہ یہ بہت تباہی پھیلائی رہی ہے. بہت بہت شکریہ میم فار ریزنگ دیز ویری امپورٹنٹ ایشوز. ایڈکشن چاہے ڈرگس کی ہو یا گیجٹس کی ہو, آئی تھنک دی امپیکٹ آن باڈی از ویری سملر, لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شروعات ہمیشہ مزاج کی تبدیلی سے ہوتی ہے. تو تھینک یو فار پوائنٹنگ دیٹ آؤٹ. ندا, واٹ وڈ یور پیس آف ایڈوائز بھی؟ 13 سال کا بچہ ہے, ایڈولسنٹ ہے, ایک بہت میجر چینج. ایک تو ایڈولسنٹس ویسے ہی تھوڑے سے ریبیلیس ہوتے ہیں, بٹ شی از نوٹسنگ کہ وہ تھوڑے وائلنٹ گیمز کی طرف بھی انٹرسٹ ہے, گیجٹ ٹائم بڑھا ہوا ہے. یور ایڈوائز ٹو دس مدر؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو آئی وڈ وانٹ دا مدر ٹو ہیو اے چیٹ ود دس چائلڈ. مطلب پہلے تو بات کرنا شروع کریں. ٹھیک ہے, اب وی ڈونٹ نو کہ پیرنٹس اور بچے کے ڈائنامکس کیسے ہیں. پہلے وہ آئدر دا مدر از ٹاکنگ یا ان کے فادر جو ہیں وہ ان کا کیا رول ہے ساری چیزوں میں. ریبیل جو ہے وہ ایک نیچرل فینومینا ہے بیکاز دیر از اے لاٹ آف ہارمونل چینجز, بڑا ہو رہا ہے بچہ. اینڈ انفارچونیٹلی آج کل کی سوسائٹی میں دا فینومینا آف بینگ
in or the phenomena of being a part of society کہ جی اس کے پاس موبائل تو میرے پاس یہ موبائل, فلانا یہ کھیل رہا ہے تو میں یہ کھیل رہا ہوں. اینڈ پیئرز, واٹ سارٹ آف پیئرز, دوست کس طرح کے. اچھا, یہ ہم نے کچھ نہ کچھ باتیں تو اس میں کی تھی. ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کی کال میں ابھی لے لوں یا بریک کے بعد لوں؟ کین آئی ٹیک دس کال رائٹ ناؤ؟ اوکے جی. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں گلے خیرہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. مجھے آصف خان سے بات کرنی ہے, محمد آصف صاحب. آپ پلیز سوال کیجیے, آپ کی بات سن رہے ہیں وہ. اچھا, ایک تو مجھے ان کا گفتگو کرنے کا انداز بہت ہی اچھا لگا سب سے پہلے, اور دوسرا میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایک چیز کا کانسیپٹ ہے دیٹ از کارپورل پنشمنٹ, جو کہ بہت زیادہ جس کو نگیٹ کیا جاتا ہے اسکولز میں بھی, اٹ ہیز بین بینڈ. لیکن ہاؤ اباؤٹ پیرنٹس, از اٹ آل رائٹ کبھی تھوڑی بہت اگر زیادہ بچہ تنگ کر رہا ہے, باقاعدہ مارنا نہیں, تھوڑی بہت ایک آدھ پٹائی کر دی, تھوڑی بہت کبھی چلتا ہے, یا بالکل ایسے سیاسی والا بیان دے رہی ہے نا, تھوڑی بہت مداخلت, نرم مداخلت. اچھا جی, آپ کا سوال بہت ویلڈ ہے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. بھائی ساؤتھ ایشین پیرنٹنگ کا تو خاصا رہا ہے. بہت ساری دنیا کے مختلف جو سوسائٹیز ہیں وہ اس کو دے لک ڈاؤن اپون, بلکہ کئی جگہ تو ریاست انٹروین کرتی ہے. اگر آپ نے بچے کو مارا پیٹا تو وہ بچہ آپ سے چھین لیتی ہے. تو پیرنٹس پہ ایک ڈنڈا رہتا ہے اور ان کو ایک خوف رہتا ہے کہ ایک خاص حد کے زیادہ آپ بچے کو جھڑک یا ڈانٹ نہیں سکتے. لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی اپنے بچے کو ڈسپلننگ کے نام پہ اچھی خاصی پٹائی اس کی ہو جاتی ہے. عاطف, یور ریسپانس ٹو دیٹ؟ میں اس کے اندر ایک چیز یہ ایڈ کروں گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینگ پیرنٹ آئدر مدر اور فادر کسی ایک کو سخت ہونا چاہیے, ناٹ بوتھ آف دیم. مطلب جہاں تک پٹائی کی بات ہے, اٹ ڈیپینڈس کہ کیا سچویشن ہے, اور وہ مدر ہی کریں تو زیادہ ٹھیک ہے, کیونکہ فادر جو ہیں وہ اکثر جو ہیں وہ بہت زیادہ اگریسو ہو جاتے ہیں. مدر کا مارنا جو ہے وہ بچے زیادہ مائنڈ نہیں کرتے جتنا فادر کا بولنا بھی انہیں انسلٹ فیل ہو جاتا ہے. سائیکولوجیکلی ویسے تو ہم یہی سمجھتے ہیں بیکاز ہم ساروں نے اپنی امیوں سے مار کھائی ہے, اور امیوں کو ہم نے تنگ بھی زیادہ کیا کیونکہ ان کے ساتھ بیچاری کے ساتھ فیس ٹائم زیادہ ہوتا تھا. لیکن ثنا, کیا واقعی یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ابا مارے تو بہت زیادہ فرق پڑتا ہے, اما مارے تو خیر ہے, ابا خالی ڈانٹ بھی دے تو بندہ آگے سے کہتا ہے ہاں ایسا ہے. میں ان کی بات ہی کنٹینیو کروں گی اور آپ کے کالرز کی بھی. جی, فرسٹ تھنگ کہ بچے کو کمپیریزن نہ کریں تو اچھا ہے. اچھا ثنا, ہمارے پاس اگلا سیگمنٹ میں پھر ٹائم بہت کم ہو جائے گا, اس پہ واپس آ کے بات کرتے ہیں کہ مار پیٹ کرنی چاہیے بچوں سے. اما اگر تھوڑا سا جھڑک دے, مار دے تو کیا اس میں کوئی مذائقہ ہے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو کالرز نے سوال کیے تو اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن ایک بریک. آفٹر دا بریک ہم دیکھ رہے تھے جی, بریک سے پہلے بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں, لیکن obviously گڈ کاپ بیڈ کاپ کا ذکر ہو رہا تھا. ثنا, یو وانٹڈ ٹو ایڈ سم تھنگ. ہیز یاسر ایور ہیڈ دیٹ کنورزیشن ود یور کڈس جس کے اندر فائنینشیل کاگنیزنس یا یہ بات کی جائے کہ بیٹا اتنا بجٹ ہے, اور یہ کتنا آسان یا مشکل ہوتا ہے مردوں کے لیے؟ یاسر ڈز ٹاک اباؤٹ اٹ. میرا بڑا والا بیٹا بھی 13 ایئر اولڈ ہے, اور اب میرے ساتھ اس کا تھوڑا سا اسٹرین بڑھا ہے. اینڈ آئی کین ٹوٹلی انڈرسٹینڈ بیکاز ناؤ ہی نیڈس دیٹ انڈیپینڈنس دیٹ آئی ہیو آلویز پشڈ فار کہ ہاں بیٹا خود سے کرو. ہم تو ہی ڈز ناٹ آسک. ماشاء اللہ انٹیلیجنس کی کمی نہیں ہے, بٹ ایموشنل امبیلنس آئی کین سی ہلکے ہلکے آنا شروع. ابھی ہارمونل چینجز اس طرح سے نہیں آئے ہیں بٹ آ رہے ہیں. اینڈ آئی نیڈ ٹو اکوپ مائی سیلف. ہاں, یاسر انڈرسٹینڈز بیٹر بیکاز بینگ اے بوائے ہی کین انڈرسٹینڈ بوائے چینجز بیٹر. So I let him take the lead when it comes to, like explaining certain things because beta mera logical hai. Meri beti utna logical nahi hai. Meri beti emotional right now kinesthetic hai, emotional hai, responds to touch more. So what I would like to tell your callers also is that aapka har bachcha ek sa nahi hai. Unko observe kare. And اللہ کی شان ہے, سبحان اللہ بولیں, ہر بچے میں کچھ نہ کچھ آپ کو دکھے گا بٹ ان کو لیبل نہ کریں. اچھا, مجھے ایک بڑا انٹرسٹنگ کسی نے ٹپ دیا, اینڈ یو گائز کین آلسو ویریفائی دیٹ, کہ بچے کی آنکھوں کی طرف دیکھیں کہ اگر وہ آپ سے بات کرتے ہوئے اس کا آئی کانٹیکٹ ہے, اینڈ یو ریمائنڈیڈ می وین یو سیڈ دیٹ یور چائلڈ از کائنیسیٹک. اس میں ہوتا ہی ہے اگر بچہ آپ اس سے بات کر رہے ہیں وہ نیچے کی طرف دیکھ رہا ہے, دین اٹ نیڈز مور گراؤنڈنگ, دین ٹچ از واٹ دے ول ریسپونڈ ٹو. تو آپ کی ووکیبلری میں بھی وہ چیز آنی چاہیے جس میں آپ ڈسپوزیشن کی بات کریں. آن دی ادر ہینڈ اگر بچے کا
آئی کانٹیکٹ آپ کی اس کے ایئر لیول پہ یعنی اس کے فیس لیول پہ ہی وہ گھما پھرا کے دیکھ رہا ہے, دین دے آر مور آڈیٹری, تو اگر آپ کی وہ بات زیادہ سنے گا. اینڈ تھرڈ پارٹ, اگر اس کی آنکھیں زیادہ اوپر کی طرف دیکھتی ہیں جب آپ اس سے بات کر رہے ہیں, یا وہ نوٹس اپنے ہیڈ لیول سے اوپر کی چیزیں کرتا ہے, دین دے آر مور ویژول. سو ویژول, آڈیٹری اینڈ کائنیسٹیک از ویئر یو کین ڈرا the difference between your child, اور یہ خود پیرنٹس نہیں توجہ دینی ہے. جی عاطف صاحب, آپ کیا کہیں گے when it comes to mothers؟ ابھی ہم نے اچھی ماں بری ماں سب کی بات کی, مدرس کی لائف کا پرپز بچے ہوتے ہیں. مشکل کیوں ہوتا ہے ایک ماں کے لیے لیٹ گو کرنا, بچے کو انڈیپینڈنس دینا؟ حالانکہ چاہتی وہ یہی ہے کہ بچہ انڈیپینڈنٹ ہو, بچپن سے خواب دیکھ رہی ہوتی ہے کہ بھائی اس کے پیچھے بھاگنے سے میری جان چھوٹے, لیکن انڈیپینڈنس دینا بھی نہیں چاہتی. سدرا, ایکچولی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماں کے ساتھ جو بیبی کا ایک مطلب بیفور دا برتھ جو ایک رشتہ بنتا ہے, وہ مطلب میل فادر کین ناٹ ایون فیل اٹ, مطلب وہ اس کے ساتھ جو جڑا ہوا ہوتا ہے, اور وہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے اور جو جس طریقے سے وہ پروان اس کو اس کی ماں چڑھاتی ہے, تو آئی تھنک اٹس مور دین اے نیچرل فیلنگ وی کین سے, کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ بس اس سے کوئی غلطی نہ ہو, اس کو کسی طرح کا نقصان نہ ہو جائے. کہتی تو وہ ہے کہ جلدی بڑا ہو جائے, کچھ ہو جائے, بٹ ان سائڈ سم ویئر ان ہر مائنڈ کہ وہ ڈرتی بہت ہے. وہ نہیں چاہتی کہ اس کے بیٹے کو یا اس کے بچے کو کہیں پہ کسی بھی جگہ پہ ان ٹرمز آف اینی تھنگ, ان ٹرمز آف ڈیسیژنس, ان ٹرمز آف میٹنگ پیپل, ان ٹرمز آف اینی تھنگ, اینی پرابلم وہ لائف میں فیس کرے. چینج اب یہ بھی آ رہا ہے, مدرز آر آلسو فائنڈنگ کہ جب وہ بچے کو سمجھاتی ہیں ایوری تھنگ از فالنگ آن ڈیف ایئرز, تبھی آپ دیکھتے ہیں کہ بچے کو کاؤنسلر کے پاس لے جاتے ہیں, ٹیچر کے پاس لے جاتے ہیں, کسی خاندان کے بڑے کے پاس لے جاتے ہیں, کہتے ہیں آپ سمجھائیں, ہماری تو سنتا نہیں ہے. تب وہاں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ مس ایکچولی وہی میں بات بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے نا ورڈس بہت میٹر کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو نوٹس کرنا چاہیے, جیسے ابھی یہ بتانی تھی کہ آپ نے جیسے بتایا کہ اگر وہ اوپر دیکھ رہے ہیں, دا پوائنٹ از دیٹ کہ ہم پیرنٹس کو بھی تھوڑا سا شعور کی ضرورت ہے, ہم لوگوں کو بھی اویئرنیس کی ضرورت ہے. ہم لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ ہے, اور جو ہمارے ساتھ ہوا تھا, جو ہمارے ایکسپیرینسز ہیں, وہ ہم سارے کا سارا اس کے اوپر جو ہے وہ پکچرائز کر کے وہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. مجھے کل ہی میری کسی دوست نے کہا کہ یار اچھا نہیں ہوتا جس طرح ہم اپنے سیل فون میں ڈیوائس میں کوئی ایپ ڈال دیتے ہیں, بچوں کی بھی کوئی تعلیم تربیت کی ایپ ہوتی, ڈائریکٹ ان کے برینز میں ڈال دو تو ذرا کام آسان ہو جائے. لیکن اسنا, یو وانٹڈ ٹو ایڈ سم تھنگ ٹو دیٹ؟ ہاں, I was just going to say کہ جب آپ بچے کو آبزرو کر رہے ہیں نا, تو آپ کمیونیکیشن سیکھ رہے ہیں. ہمارے یہاں ابھی تک یہ ڈیلیما بھی ہے کہ پیرنٹس بچے سے سیکھیں, اوہ یہ مجھے سکھائے گا, یہ والا بھی تو ایک ایلیمنٹ آ جاتا ہے کہ یار ڈونٹ ڈسریسپیکٹ می, یو کین ناٹ ٹیچ می, آئی ول ٹیچ یو. اچھا, اس میں پرابلی ول بی مائی لاسٹ کوشچن آف دا ڈے. ندا, مجھے یہ بتائیں کہ اکثر پیرنٹس کی آپ کمپلین یہ سنتے ہیں کہ اپنے پیرنٹنگ سٹائل کو اپنے پیرنٹس کی پیرنٹنگ سٹائل سے کمپیئر کرتے ہوئے کہ بھئی اگر ہمارے ماں باپ ہمیں یہ کہتے تھے, ہم تو آگے سے سوال نہیں کرتے تھے, یہ سوال کیوں کرتا ہے, یہ سنتا کیوں نہیں ہے. یہ کمپیریزن بہت کامن آتا ہے. ہاؤ ڈو وی میک اٹ اسٹاپ اینڈ واٹ از ٹو لرن فرام دس؟ اوکے, فرسٹ تھنگ فرسٹ, ٹائمز آر چینجنگ, وقت بدل رہا ہے, بچے بدل رہے ہیں, ٹیکنالوجی بدل رہی ہے, لوگ بدل رہے ہیں. جو ہمارے پیرنٹس 20 سال پہلے ہم سے جس طرح سے بات کرتے تھے یا جو ٹیکٹکس وہ یوز کرتے تھے, آج وہ اپلیکیبل نہیں ہے, کیونکہ بچہ ایڈوانس کر چکا ہے, سوسائٹی ایڈوانس کر چکی ہے, اینڈ کانسٹنٹلی اگر آپ اپنے آپ کو کمپیئر کریں کہ جی ہمارے ماں باپ نے تو ہمیں ایک تھپڑ مارا تھا اینڈ ہم سیدھے ہو گئے تھے, دیٹ ڈز ناٹ اپلائی ان دس سوسائٹی. بیکاز میرے پاس, اس بچے کے پاس 10 جسٹیفیکیشنز ہوں گی کہ اس کے پیرنٹ نے اس کے ساتھ یہ کیا, اس کے آئی ہیو اے لٹل نیس, اینڈ اف یو ٹیل ہر سم تھنگ, اف یو ڈونٹ گیو اے لاجک, آپ اس کو لاجک نہیں بتائیں گے اس چیز کی, شی ول کیپ آن کوشچننگ یو کہ نہیں جی مجھے تھپڑ کیوں پڑے گا. If somebody tells her کہ تم نے یہ نہیں کرو گی تو میں تمہیں تھپڑ ماروں گی, اینڈ تو وہ بات تو سائڈ پہ ہو جائے گی, وہ پہلے وہ تھپڑ پہ ہی اٹک جاتا ہے بچہ. بیکاز اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, تو آج کل اتنی جسٹیفیکیشن ہے اس چیز کی. اچھا, اور یہ وہی والی بات کہ وقت بدل گیا ہے, بچے اپنے انوائرمنٹ سے سیکھ رہے ہیں, رسپونڈ کر رہے ہیں. آئی تھنک آج کی ساری گفتگو کا اگر کنکلوژن نکلتا ہے وہ یہ کہ ہمیں خود اپنے آپ کو اکوپ کرنا پڑے گا, اور آج کے جو نئے تقاضے ہیں, نئے پیٹرنز ہیں, نئی انفارمیشن ہے, وہ آپ خود سیکھیں تاکہ آپ کی بچے سے آپ کی کمیونیکیشن بہتر ہو سکے, ایک عزت
محبت کا, لحاظ کا اور سب سے بڑھ کر پیار اور محبت کا رشتہ آپ کا قائم رہ سکے. بہت بہت شکریہ عاطف, ندا اینڈ ثنا ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. وقت ہمارے پاس اتنا ہی تھا, لیکن یقیناً آپ کی کامنٹس اور فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اینڈ آف کورس وی ہیو اے لاٹ آف اسپیشلز کمنگ اپ, سو ڈو واچ دیم اینڈ آئی سی یو شارٹلی. اپنا بہت خیال رکھیں. خدا حافظ.